السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب۔ حکومتی اتحادیہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے جب اتحادی جماعتیں آپس میں اکٹھی ہوں اور حکومت کرنی ہو تو کہیں نہ کہیں آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے، اور جب کلیش آف ایگوز ہو تو پھر ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عام طور پہ نوک جھونک وغیرہ ہوتی رہتی ہے، بحث مباحث سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن بات جب شٹ اپ اور یو شٹ اپ تک چلی جائے اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہت سیریس ہے۔ گل ود گئی ہے جنہوں کہتے ہیں۔ تو گل کیوں ودی ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ذرا ایک اور خبر شامل کر لوں، اس کے بعد یہ حکومتی اتحادیہ آپس میں کیوں لڑے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے 9 مئی کو GOR گیٹ حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے جناب، اور اس کے اندر اس فیصلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید کو بھی 10 سال قید کی سزا کا حکم سنا دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک اور مقدمے سے جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے جب ایک کیس میں بری ہوئے تھے تو وہ وہاں سے تو بری ہو گئے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے کامنٹ سے بری نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ وہ اس کو بھی جو ہے وہ شک و شبہات سے دیکھتے۔ میں ویسے کبھی کبھار حیران ہوتا ہوں یہ کیسی جماعت ہے کہ جن کا اپنا رہنما اگر کسی کیس سے بری ہو جائے تو عہدے تو شک کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ساروں سزا ہو رہی، تینوں کیوں نہیں ہو رہی، تینوں ہی ہونی چاہیے تھی۔ عجیب بات ہے، مطلب ایسا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ خیر، تو عدالت نے دوران اشتہاری قرار دیا کہ 4 ملزمان کو جو ہے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں فاروق انجم، حبیب احمد ارسلان اور اکبر خان کے نام جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہ چاروں جو ہیں وہ ابھی تک اشتہاری ہیں، لیکن ان کے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ان کو بھی پیش کیا جائے۔ یہ بیسکلی وجہ یہ ہے کہ ان ملزمان کو جب پیش کیا جائے گا تو پھر ان کو سزا جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی، لیکن جو لوگ آلریڈی قید میں ہیں ان کے حوالے سے سزا جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے۔ مقدمے میں پروسیکیوشن کی جانب سے کل جو ہے 56 مختلف گواہان نے اپنے بیانات جو ہے وہ قلم بند کیے، اور 25 ملزمان کا چلان جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ تھانہ ریس کوس نے کلب چوک GOR گیٹ پر جو حملہ ہوا تھا اس کا مقدمہ درج کیا تھا۔ FIR کے متن کے مطابق ملزمان نے کلب چوک GOR گیٹ کے سیکیورٹی کیمرے جو ہے وہ توڑے تھے، اور ملزمان نے پولیس کی وائرلیس اور GOR گیٹ کے شیشے بھی توڑے تھے۔ ملزمان نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور پولیس اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے وائرلیس بھی توڑی تو پولیس کی وین کے اوپر جو ہے وہ حملہ بھی کیا، اور PTI رہنماؤں کے اوپر کارکنان کو 9 مئی بغاوت اور فسادات پر اکسانے کا الزام جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کو پاکستان واپس لانے کا معاملہ، خبر یہ آ رہی ہے کہ ہم نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان حکومت کی جانب سے دستاویزات جو ہے وہ برطانوی حکومت کو موصول کروا دی گئی ہیں، اور 2 مقدمات جو ہیں شہزاد اکبر کے خلاف جو ہے وفاقی پولیس اسلام آباد میں 3 مقدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 2 مقدمات تھانہ سیکریٹریٹ جبکہ 1 تھانہ کوسار میں یہ مقدمہ درج ہے۔ NCCI، FIA اور نیب کے مقدمات کی تفصیلات بھی جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں، اور تفصیلات میں مقامی عدالت سے اشتہاری قرار دیے جانے اور سزا یافتہ ہونے کی تفصیلات بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ وفاقی حکومت نے کیس ٹو کیس یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں برطانوی ایڈمنسٹریشن سے، حکومت سے۔ اب عام طور پہ دس از اے ویری ڈیفیکلٹ مطلب پروسیجر کہ اس طرح جو ہے وہ ان کو ڈپورٹ کروا دیا جائے یا پاکستان جو ہے واپس بلوا دیا جائے، بٹ پاکستانی گورنمنٹ نے اس پروسیجر کو جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے۔ یہ سکسیزفل ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، آئی تھنک اٹس اے لانگ بیٹل۔ اتنی جلدی جو ہے یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے پولیٹیکل اسائلمس کے بھی چکر ہوتے ہیں۔ وہاں پہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، یا اگر میں واپس گیا تو مجھے پرسیکیوٹ کیا جائے گا، میرے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں ہوں گی، تو عام طور پہ ہیومن رائٹس کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ان لوگوں کو یہ پروٹیکشن دے دی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ پروٹیکشن ملتی ہے شہزاد اکبر کو یا نہیں۔ اب آ جائیے اس سٹوری کی طرف جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکومتی اتحادی جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ اب یہ حکومتی اتحادی کون ہے؟ یہ بیسکلی ہیں جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان صاحبہ اور جو وزیر ہے وزیر مواصلات علیم خان صاحب، ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں بڑی شدید قسم کی جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے۔ اب علیم خان صاحب جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کا حصہ ہیں، وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، اور پلوشہ خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ تو کرتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ منسٹری وغیرہ جو ہے انہوں نے نہیں لی ہوئی۔
اب معاملہ ہے کیا، بیسکلی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات ہے، اس کے اندر یہ نوک جھونک ہوئی ہے، اور نوک جھونک بڑی سخت قسم کی ہوئی ہے. ایک تو ہوتا ہے آپس میں روٹین کا بحث مباحثہ ہونا یا ایک دوسرے کو جملے کسنا، وہ ایک اور چیز ہے. یہاں پہ جو ہے بات ذاتیات کی حد تک جو ہے وہ آ گئی. اب اس کے بارے میں جب تھوڑی سی ڈیٹیلز میں نے پتہ کی تو میری بات ہوئی پلوشا خان صاحبہ سے. یہ ان کا ورژن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں ڈیٹیلز آپ سے شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے آج سے چند دن پہلے بیسکلی سینٹ کے اندر جو ہے وہ ایک سوال رکھا تھا، اور سوال یہ تھا کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ ہڈیارہ ڈرین کے پاس ایک بیسکلی سڑک کی تعمیر کی گئی ہے، اور کیا اس تعمیر کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی جائیں، اور کیا اس سے کسی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو کیا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. اب یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہ بیسکلی علیم خان صاحب کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، پاک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی. پاک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بلکہ لاہور کے اندر ایک بڑا پروجیکٹ ہے، مطلب جانا مانا نام ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. خاص طور پہ 5 مرلہ 10 مرلہ اور 1 کنال کے جو بہت سے پلاٹس ہوئے ہیں، اور ایک اچھی سوسائٹی بنائی ہوئی، نو کویسچن اباؤٹ دیٹ. لیکن پچھلے دنوں یہ سوسائٹی آپ جانتے ہیں کہ بڑی کنٹروورسی کا شکار ہوئی تھی جب لاہور کے اندر جو ہے سیلاب آیا تھا، اور وہ سیلاب کا وہ پورا ریلا جب یہاں سے گزرا تھا تو بہت سا پانی جو ہے سیلابی پانی جو ہے راوی سے وہ پاک ویو سوسائٹی کے چند بلاکس کے اندر آ گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ ڈاکٹر نبیہ اور ان کا ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا. بعد میں پتہ لگا تھا ڈاکٹر نبیہ کا تو ایکچولی گھر وہاں پہ اپنا نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے جس میں وہ رہتی ہیں. بہرحال دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اس وقت جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر جگہ پاک ویو سوسائٹی جو ہے وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی تھی. تو علیم خان صاحب جو ہیں وہ پاک ویو سوسائٹی کے اوبیسلی اونر ہیں، سب جانتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اوبیسلی از ویری ٹچی اینڈ سینسیٹیو اباؤٹ اٹ کہ جناب یہ میری سوسائٹی کے ساتھ جو ہے یہ کیوں سوال کیا جا رہا ہے. اب پلوشا صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے تو چند دن پہلے جو ہے وہ سینٹ کے اندر ایک جنرل میں نے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی یہ NHA کی جانب سے یہ جو سڑک بنائی گئی ہے اس کا فائدہ کس کو ہے، یہ کیوں اس طرح بنائی گئی ہے. اب وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سوال جو ہے وہ میں کر کے بھول گئی ہوئی تھی کیونکہ اس کا جواب ہی نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا لاسٹ ٹائم جو میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے اندر جو ہے وہ ناٹ رسپونڈنٹ کا جواب آیا تھا کہ جی ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا ہے. اب آج جب یہ مواصلات کے حوالے سے یہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی یہ میٹنگ ہوئی ہے تو اس کے اندر علیم خان صاحب اور پلوشا خان صاحبہ دونوں ہی اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ موجود تھے. پلوشا خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جی علیم خان صاحب جو ہے اس کے اوپر بینگ دا منسٹر اوبیسلی کسی بھی کمیٹی کو جو ہے وہ وزیر ہی بریفنگ دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جو سوال آتے ہیں وہی دیتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر جو ہے علیم خان صاحب نے ذکر کرنا شروع کیا، اور اس کے اندر وہ یہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے علیم خان صاحب نے جو ہے اپنی پاک ویو سوسائٹی کوئی یہاں پہ کوئی ایکسپریس وے بھی بن رہی ہے ادھر مریب اور اسلام آباد کے آس پاس، اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے جملوں کے اندر وہ کہتی ہیں میں نے یہ بھی کہا کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں پاک ویو سوسائٹی ہر جگہ بناؤں گا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہوئے جو ہے نا وہ میری طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ مجھے سنا رہے ہیں. اور جسے کہتے ہیں نا سنانا دھی نو تے کہنا نو سنانا دھی نو نہیں کہنا دھی نو سنانا نو نو، یہ بیسکلی سوری مکس اپ ہو گیا. تو یہاں پہ بیسکلی وہ والی جو ہے وہ بنتی ہے. آئی ایم سوری میرا یہ ذرا محاورہ ذرا الٹا سیدھا ہو گیا. تو خیر تو انہوں نے کہا کہ اللہ کس طرح رہا تھا کہ مجھے یہ سارا کچھ جو ہے وہ سنا. انہوں نے کہا مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے کوئی اس قسم کا کوئی سوال کیا ہوا ہے. تو ایک دم جو ہے وہاں پہ پرویز رشید صاحب جو اس کو بیسکلی ہیڈ کر رہے ہیں اس کمیٹی کو، انہوں نے یہ سوال جو ہے وہ پٹ اپ کر دیا. تو اس کے اوپر علیم خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے گوگل میپ کھول لیا اور اس کے اندر بتایا کہ جناب یہ دیکھیں یہ سڑک جو ہے وہ یہاں بنائی جا رہی ہے اور میری سوسائٹی کا گیٹ جو ہے وہ تو 10 کلومیٹر دور ہے. تو میری سوسائٹی کو جو ہے وہ کس بات کا یہاں سے فائدہ ہونا ہے، یا میری سوسائٹی کے اوپر جو ہے وہ کیوں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے. تو اس پہ پلوشا خان صاحبہ نے کہا کہ جی ہم نے صرف ایک سوال کیا ہے، کوئی آپ کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگا رہا، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. تو اس کے اوپر وہ یہ کہتی ہیں کہ جی علیم خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ناراض ہو گئے، بگڑ گئے کہ جناب یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے اور کیوں مجھ سے اس قسم کا جو ہے وہ سوال کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی پلوشا خان صاحبہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ وزیر مواصلات ہیں، ہمارا کام ہے، ہم بینگ سینیٹرز آپ سے کویشچن کر سکتے ہیں، آپ کا کام ہے اس کو جواب دینا، آپ اس کو ڈک نہیں کر سکتے. یا وہ اس پہ علیم خان صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے ذاتیات کے اوپر اترا ہے، یہ میری ذات کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو میں بھی پھر آپ کی ذات کے اوپر بات کروں گا. تو انہوں نے سینیٹر پلوشا خان صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ جی آپ کر کے دیکھیں آپ کس طرح کر سکتے ہیں، مطلب میں آپ سے ایک کویشچن کر رہی ہوں، آپ نے کویشچن کا جواب دینا ہے، یو آر دا منسٹر، یو ہیو ٹو آنسر دا کویشچن. اس میں ذاتیات والی کوئی بات نہیں ہے. تو وہاں پہ بات اس حد تک جو ہے وہ گرم ہوگی کہ وہاں پہ شٹ اپ اور یو شٹ اپ والی بات جو ہے وہ آ گئی. وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا شٹ اپ، اس کے بعد آگے سے جواب آیا یو شٹ اپ. تو معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک سیریس ہو گیا.
اب ظاہری بات ہے میں جس طرح آپ کو ابھی بیک گراؤنڈ میں بتا رہا تھا کہ علیم خان صاحب کی سوسائٹی ہے پاکیو سوسائٹی، اور وہ بڑے سینسٹیو ہیں اس معاملے کو لے کے، اور اس وقت بڑی بیڈ پریس کا سامنا کرنا پڑا تھا. وہ جب بیسکلی سیلابی ریلا آیا تھا تو کافی بیڈ پریس کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے بعد اس کے لیے اس کو کور کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے بہت سے ایونٹس بھی وہاں پہ کیے. انہوں نے کہا جناب اب ہم یہاں پہ ایک جو ہے وہ وال بھی ہم لوگ دیوار کھڑی کریں گے اور آئندہ جو ہے وہ بند بنائیں گے اور کبھی کوئی پانی جو ہے وہ نہیں آئے گا. بند انہوں نے ایکچولی پہلے بھی بنایا تھا، بند مٹی شٹی کا بند جو ہے انہوں نے پہلے بھی بنایا تھا، لیکن پانی ہے ظاہری بات ہے پانی اپنا رستہ ڈھونڈ لیتا ہے، وہ بند توڑ کے جو ہے وہ پانی سارا اندر آ گیا تھا. لیکن بعد میں انہوں نے کانکریٹ وغیرہ کی جو ہے پراپر ایک سلیبنگ کر کے وہاں پہ اب دیوار بنا دی ہے اور وہ پانی شانی بھی نکل گیا. اور اس کے بعد جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کو انہوں نے کمپنسیشنز وغیرہ بھی پے کی ہیں، میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کمپنسیشنز بھی پے کی ہیں. سو وہ جو ایک پورا بیڈ پریس کا وہ جو پورا ٹائم پیریڈ ان کے لیے گزرا، اس کے بعد کافی زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے سینسٹیوٹی تھی سارے معاملے کی. اب اس کے بعد آ گیا سوال، ایتھسینٹک سوال بھی آ گیا. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جناب مطلب ایسا جڑا آندہ ہے وہ میری پاک سوسائٹی سے چڑھ جاتا ہے آ کے کہ بھائی یہ آپ نے کیوں سوال کیا. جبکہ پرویشا خان صاحبہ کہتی ہیں کہ میرا کوئی مقصد پاک سوسائٹی کے اگینسٹ نہیں تھا، اٹ واز اے جنرک کویشچن جو میں علیم خان صاحب سے کر رہی تھی اور آپ اس کا سمپلی جواب دیتے تھے اینڈ موو آن، آگے چلیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن علیم خان صاحب نے جو ہے بڑا روڈلی اس کو جو ہے وہ اس کا جواب دیا اور معاملہ اس حد تک گرم ہو گیا اس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر کہ لوگوں کو جو دیگر ممبرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بیچ بچاؤ کرنا پڑ گیا. پرویز رشید صاحب جو ایکچولی اس کو ہیڈ کرتے ہیں اس کمیٹی کو، ان کو بیچ میں جو ہے وہ آنا پڑ گیا. اور اس کے بعد انہوں نے علیم خان صاحب سے کہا کہ جی آپ اس معاملے کے اوپر معذرت کریں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. لیکن پلوشا خان صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھ دیگر ممبران نے جو ہے اس کے بعد اس کمیٹی کے اجلاس سے جو ہے وہ واک آؤٹ کر دیا. اب وہ یہ کہتی ہیں کہ معاملہ یہاں نہیں ختم ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک بڑا ہارڈ موقف لے گی. ذہن میں رکھیے گا پلوشا خان صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ ماضی کے اندر عمران ریاض خان کا بھی ایک بہت ہی اگلی قسم کا جو ہے وہ آرگیومنٹ ہوا تھا. بلکہ وہ تو ٹی وی اسکرینس پہ اس وقت وہ عمران ریاض خان جو ہے وہ جی این این کے اوپر کام کرتے تھے، تو ٹی وی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ بڑا ہی اگلی قسم کا وہ بھی آرگیومنٹ ہوا تھا اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ کافی معاملہ جو ہے وہ گرم ہو گیا تھا. سو اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاص طور پہ اپنی خواتین کے حوالے سے کافی سینسٹیو ہے. اٹ ڈز ناٹ بیئر کہ ان کی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بدتمیزی کی جائے. میرے خیال میں علیم خان صاحب کو بھی جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈا سانس لینا چاہیے، ہر بات کو اپنے پرسنل ڈومین میں مت لے جایا کریں. وہ انہوں نے مطلب یہاں پہ کہنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بلیک میلرز ہوتے ہیں، وہ یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. ہر ایک کو جو ہے وہ اس نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. آپ سے اب ظاہری بات ہے آپ ایک منسٹری کی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، اگر آپ اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں تو لوگ آپ سے سوال کریں گے، یا تو پھر آپ سیٹ چھوڑ دیں. اف یو آر ناٹ انیبل ٹو آنسر تو آپ وہ کرسی چھوڑ دیں. اگر آپ نے مواصلات کی کرسی سنبھالی ہوئی ہے جس پہ یہ سارے کام ہوتے ہیں تو پھر کویشچنس بھی جو آپ کو اس کو فیس کرنا چاہیے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو کول ڈاؤن اے بیٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں سیکیورٹی فورسز کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے 4 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں. دہشت گردوں کی شناخت فتنۃ الخارج سے تعلق رکھنے والوں کے طور پہ ہوئی ہے. دہشت گردوں میں شامل خودکش بمبار نے بارودی مواد سے بھری گاڑی جمعے کی صبح بویا قلعے کی دیوار سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں زوردار دھماکہ ہوا. مقامی ذرائع کہتے ہیں کہ دھماکے کی آواز تقریباً 25 کلومیٹر دور تک جو ہے واقع میران شاہ شہر تک جو ہے وہ سنی گئی. دھماکے کے بعد 4 سے 5 دہشت گردوں نے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم سیکیورٹی اہلکاروں کی بر وقت کارروائی کے باعث یہ کوشش ناکام بنا دی گئی اور کارروائی کے دوران 3 دہشت گرد موقع پر ہی مارے گئے. ذرائع کے مطابق اطلاعات تھیں کہ ایک دہشت گرد کو سیکیورٹی فورسز نے گھیرے میں لے رکھا ہے اور اس کے خلاف کارروائی جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ حملے میں بٹالین ہیڈ کوارٹرز کی طرف کی صرف بیرونی دیوار کو جزوی نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی خبر پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین نے تشویش ظاہر کی ہے کہ بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں 22 اپریل کو پہلگام حملے کے جواب میں پاکستان کی سرزمین پر طاقت کا غیر قانونی استعمال کیا گیا اور جس سے حق زندگی اور ذاتی سلامتی کے حقوق کی خلاف ورزی وائلیٹڈ دا رائٹس ٹو لائف اینڈ سیکورٹی آف پرسن جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی نظر آتی ہے. یہ مشاہدہ یو این کے خصوصی نمائندوں نے 16 اکتوبر کی تاریخ والی ایک رپورٹ میں کیا جو 15 دسمبر کو پبلک جو ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہوئی ہے. اور رپورٹ میں بھارت کے پہلگام حملے کے جواب میں فوجی کارروائی اور نئی دلی کے سندھ طاس معاہدے کو ہیلڈ ان ابینس کرنے کے فیصلے کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جو بیسکلی انڈس واٹر ٹریٹی سے بھارت نے اپنے آپ کو پیچھے کیا تھا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. رپورٹ تیار کرنے والے 5 یو این ماہرین نے یہ مشاہدہ کیا کہ نئی دلی کے وہ اقدامات جو سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کو پانی کے بہاؤ میں خلل ڈالنے کے لیے اٹھائے جا سکتے ہیں، وہ کام اور روزگار کے حقوق، مناسب زندگی کے معیار جس میں پانی اور خوراک کے حقوق شامل ہیں، ایک صاف ستھرے صحت مند اور پائیدار ماحول کے حق اور ترقی کے حق کی خلاف ورزی کا خطرہ پیدا کرتے نظر آتے ہیں. یو این ماہرین نے
اکتوبر کی رپورٹ میں یہ نوٹ کیا کہ اگرچہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس نے پاکستان میں حملہ کر کے جوابی اور پیشگی کارروائی کا حق استعمال کیا اور سرحد پار حملوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن نئی دلی نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت خود دفاع کے حق کے استعمال میں آپریشن کیا۔ اس کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو مطلوبہ طریقہ کار کے تحت اطلاع جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل ریپورٹرز نے بھارت کا جھوٹ بے نقاب کرتے ہوئے مودی سرکار کو جو ہے وہ ایک سوال نامہ بھی بھیجا ہے۔ 5 سوال ہیں اس کے اندر۔ سوال نمبر 1، کیا بھارت کے پاس اپنے لگائے ہوئے الزامات کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ نہیں، obviously وہ ثبوت آج تک سامنے نہیں آیا۔ سوال نمبر 2، کیا بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال سے انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ کرے گا، اس پر معافی مانگے گا؟ سوال نمبر 3، کیا بھارت سندھ طاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا، بھارت کے قانونی بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ سوال نمبر 4، کیا بھارت سندھ طاس معاہدے کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کی شقوں کی پاسداری کا ارادہ رکھتا ہے؟ سوال نمبر 5، بتایا جائے بھارت جموں کشمیر تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا ارادہ رکھتا ہے؟ بھارت نے اقوام متحدہ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، اور سوالات کے جواب نہ آنے پر اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے یہ رپورٹ جاری کی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں سفارتی کور کو خطاب کرتے ہوئے سندھ طاس معاہدے سے متعلق رپورٹ کے نتائج کا ذکر کیا ہے۔ سفارتکاروں کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے بھارت کے اقدامات پر تشویش ظاہر کی ہے اور پاکستان نے معاملہ بارہا سلامتی کونسل میں بھی اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی اقدام عالمی قانون اور ویانا کنونشن کے آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہیں اور بھارت سندھ طاس معاہدے کو منظم انداز میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وسیم بدامی صاحب کے شو میں جو ہے وہ محسن بیگ صاحب سینئر تجزیہ کار جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کی بڑی کچھ انٹرسٹنگ گفتگو ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ بدامی صاحب نے جناب سوال کیا کہ آپ نے چند ہفتوں پہلے بات کی کہ آل از ناٹ ویل، یہ انہوں نے ایک پروگرام کے اندر بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آل از ناٹ ویل مے بی ناٹ ویل بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ پنجاب گورنمنٹ۔ آپ نے کہا تھا کہ اس کے اثرات آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے، ابھی بھی اس پر قائم ہے؟ تو محسن بیگ صاحب نے جواب دیا، بنیادی طور پر میں اس کی تفصیلات تو کسی کو میں نے نہیں بتائیں، سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، جو ریلیشن شپ ہے خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سیم پیج پر ہے، ساری چیزیں سموتھ جا رہی ہیں، کام بھی اچھا ہو رہا ہے۔ جہاں تک صوبوں کی بات ہے، خاص کر پنجاب کی بات ہے، وہ بات میں نے کسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کی تھی، میں اس پر بالکل قائم ہوں۔ ابھی اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا، وہ وقت ابھی نہیں آیا جب آپ جان سکیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، سب سے بڑا صوبہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ سارا کام وہی کریں آپ کا، اور آپ اسٹیبلشمنٹ کا پھر برڈن بھی نہ اٹھا سکیں پولیٹیکلی، اسی وجہ سے میں نے بات کی تھی۔ اینکر وسیم بدامی نے کہا کہ مالک صاحب نے بھی پچھلے دنوں خبر دی کہ جس میں ایک صوبے کے حوالے سے جو ہے وہ خبر تھی، انہوں نے جواب دیا نہیں ابھی کچھ ایسا نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے کیا وہ قابل تعریف ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں کچھ کام ایسے ہیں، گورنمنٹ کی ہیڈ ہیں میڈم، تو ان کو بہت ہی سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے۔ نون لیگ کا ووٹ بینک اور بیس پنجاب ہے، ایسی صورت میں نہ انہوں نے کوئی تنظیم سازی کی، نہ اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کیا جو ایم پی ایز ہیں۔ وہ بیوروکریٹس کے ساتھ ٹرائکا سا بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ گورنمنٹ چلا رہی ہیں، نیچرلی پھر آوازیں آتی ہیں کرپشن کی۔ وہاں پر جو بیوروکریٹس لگے ہوئے ہیں وہ کئی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، اور جو منمانی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ میڈم کو گائیڈ کر رہے ہیں، پولیٹیکلی جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کو عوام کی پلس کے مطابق سوچنا ہوتا ہے، بیوروکریٹس نے جا کر ووٹ نہیں لینا ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں، اور جو کرپٹ ٹائپ بیوروکریٹ پنجاب میں لگے ہوئے ہیں ان سے جان چھڑائیں۔ الیکشن 2 سال کے بعد پھر ہیں، اگر وہ شاید یہ سمجھیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہو گئے تو مجبوری چینج بھی ہو جاتی ہے، اور جو آپ کی سلیکشن ہے اگر سارا کام انہوں نے ہی کر دینا ہے تو پھر نیچرلی وائی دین دے ول سلیکٹ سمبڈی ایلس۔ پارٹی کو مضبوط کرنے کے بجائے آپ بیوروکریٹس کے سر پر پنجاب چلا رہی ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محسن بیگ صاحب نے جو ہے وہ سلیکشن کا اور سلیکٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے خواجہ آصف کے شوکت خانم ہسپتال کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف، عمران خان صاحب نے جلد سماعت کے لیے جو درخواست دی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے جلد سماعت کی، اس درخواست کے اوپر سماعت کی، اور انہوں نے جو ہے وہ ہدایت کی کہ جناب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ جلد از جلد کی جائے۔ اس کے علاوہ انصار باسی صاحب نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جن کو کل ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آیا اور ان کو جج کے عہدے سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے، انصار باسی صاحب اپنی رپورٹ میں کہتے ہیں کہ وہ
اگلے ماہ یعنی کہ جنوری کے اندر 31 دسمبر کے بعد اگلے ماہ جو ہے وہ ریٹائر ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ کر چکے ہوئے تھے. اور بیسکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنا ٹینیور 5 سال کا پورا کر لوں, اس کے بعد میں ایلیجبل ہو جاؤں گا کہ مجھے پینشنز وغیرہ اور دیگر مراد جو ملتی ہیں ایک ریٹائرڈ جج کو وہ مل سکیں, اور اس لیے وہ اس کے بعد ریٹائر ہونا چاہتے تھے. لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے ان کے خلاف یہ فیصلہ آ گیا, اور خبر میں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی اندیا ہے کہ شاید انہوں نے اپنا استعفیٰ پہلے ہی اعظم رضی تارڑ صاحب کو بھجوا دیا تھا کہ وہ مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے, لیکن قسمت کی دیوی جو ہے اس نے کچھ اور سوچا ہوا تھا اور اسی لیے وہ آگے مزید کنٹینیو نہیں کر سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.